ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہم سے جڑے رہنے کے لیے اس چینل تیغی مدرسہ کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، یہ مسئلہ عورتوں کے لیے خاص ہے۔ حضرات، میں نے کل کے سبق میں بولا تھا کہ معذور کا بیان آج کے لیے کہ کل پڑھوں گا، پڑھایا جائے گا، لیکن آج بھی حیض و نفاس کے بارے میں ہی بتایا جائے گا۔ اس پچھلے سبق میں ہم نے مختصر طور پر حیض و نفاس کی مدت کو جانا۔ اس سبق میں ہم حیض و نفاس کی مدت کو تفصیل سے جانیں گے۔ تو آئیے سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حیض و نفاس کے اہم مسائل۔ حیض کے مسائل۔ مسئلہ، حیض کی مدت کم سے کم 3 دن 3 راتیں یعنی پورے 72 گھنٹے اور 72 گھنٹے سے 1 منٹ بھی اگر کم ہے تو حیض نہیں، اور زیادہ سے زیادہ 10 راتیں ہیں۔ اس کو ہم نے کل پڑھا تھا۔ آئیے تفصیل سے جانتے ہیں۔ مسئلہ، 72 گھنٹے سے ذرا بھی پہلے ختم ہو جائے تو حیض نہیں بلکہ استحاضہ ہے۔ 72 گھنٹے سے ذرا بھی پہلے 1 منٹ 1-2 سیکنڈ 1-2 منٹ پہلے بھی ذرا یعنی 1-2 منٹ پہلے بھی ختم ہو جائے تو حیض نہیں بلکہ استحاضہ ہے۔ ہاں، اگر صبح کو کرن چمکتے ہی شروع ہوا، صبح کو کرن چمکتے ہی شروع ہوا اور 3 دن اور 3 راتیں پوری ہو کر کرن چمکنے ہی کے وقت ختم ہوا تو حیض ہے، اور اس صورت میں 72 گھنٹہ پورا ہونا ضروری نہیں۔ اس صورت میں کس صورت میں؟ سورج کے اعتبار سے کہ سورج کرن چمکتے ہی شروع ہوا تو 3 دن کے بعد کرن چمکتے ہی ختم ہوا تو اس صورت میں 72 گھنٹے کا اعتبار ضروری نہیں ہے۔ البتہ کسی اور وقت شروع ہو تو کسی اور وقت میں شروع ہو تو گھنٹوں ہی سے شمار ہوگا اور 24 گھنٹہ کا 1 دن رات لیا جائے گا۔ قانون شریعت۔ مسئلہ، 10 دن اور 10 رات سے کچھ بھی زیادہ خون آیا تو اگر یہ حیض اسے پہلے مرتبہ آیا ہو تو 10 دن تک حیض ہے، بعد کا استحاضہ ہے۔ 10 دن اور 10 رات سے کچھ بھی زیادہ، تھوڑا بھی زیادہ خون آئے، کچھ سمے بھی زیادہ خون آئے تو اگر یہ حیض اسے پہلے مرتبہ آیا ہے تو 10 دن تک حیض ہے اور بعد کا استحاضہ۔ اور اگر پہلے اسے حیض آ چکے ہیں اور عادت 10 دن سے کم کی تھی تو عادت سے جتنا زیادہ ہے وہ استحاضہ ہے۔ اسے یوں سمجھے کہ 5 دن کی عادت تھی، اب آیا 10 دن۔ 5 دن کی عادت تھی، اب آیا 10 دن تو کل حیض ہے، اور اگر 12 دن آیا تو 5 دن حیض کے ہیں اور باقی 7 دن استحاضہ کے۔ اور اگر ایک حالت مقرر نہ تھی بلکہ کبھی 4 دن آیا کبھی 5 دن آیا تو پچھلے بار جتنی دن آیا اتنے ہی دن حیض کے سمجھے جائیں گے، باقی استحاضہ ہے۔ کہنے کا مطلب کیا ہے کہ کسی کو حیض ہے، پہلے بار عادت تھی 5 دن کا، 10 دن آیا تو پورا حیض ہے، لیکن اگر 10 دن سے 1 دن اگر بڑھ گیا تو 5 دن حیض کا مانا جائے گا، اور اس کے بعد جو بھی ہے استحاضہ کا مانا جائے گا۔ مسئلہ، یہ ضروری نہیں کہ مدت میں ہر وقت یعنی مدت میں حیض چلنے کے وقت میں ہر وقت خون جاری رہے تب حیض ہوگا، بلکہ بعض وقت آئے جب بھی حیض ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت خون جاری رہے، بعض وقت آئے تب بھی حیض ہے۔
مسئلہ 2 حیضوں کے درمیان کم سے کم پورے 15 دن کا فاصلہ ضروری ہے۔ 2 حیضوں کے درمیان کم سے کم پورے 15 دن کا فاصلہ ضروری ہے۔ یوں ہی نفاس اور حیض کے درمیان بھی 15 دن کا فاصلہ ضروری ہے۔ تو اگر نفاس ختم ہونے کے بعد 15 دن پورے نہ ہوئے تھے کہ خون آیا تو استحاضہ ہے۔ کیا بول رہے ہیں؟ 2 حیضوں کے درمیان کم سے کم پورے 15 دن کا فاصلہ ضروری ہے۔ یوں ہی نفاس اور حیض کے درمیان، دونوں حیضوں کے درمیان بھی اور نفاس اور حیض کے درمیان بھی 15 دن کا فاصلہ ضروری ہے۔ تو اگر نفاس ختم ہونے کے بعد 15 دن پورے نہ ہوئے تھے کہ خون آیا تو استحاضہ، حیض نہیں کہلائے گا، استحاضہ ہوگا۔ مسئلہ حیض اس وقت شمار کیا جائے گا جبکہ خون فرض خارج میں آ گیا۔ کیا بول رہے ہیں؟ حیض اس وقت شمار کیا جائے گا جبکہ خون فرض خارج میں آ گیا۔ تو اگر کوئی کپڑا رکھ لیا ہے جس کی وجہ سے خون فرض خارج میں نہیں آیا، داخل ہی میں رکا رہا، تو جب تک کپڑا نہ نکالے گی حیض والی نہ ہوگی، نمازیں پڑھے گی اور روزے رکھے گی۔ حیض کے رنگ۔ مسئلہ حیض کے 6 رنگ ہیں۔ ایک سیاہ یعنی کالا، دوسرا سرخ یعنی لال، تیسرا سبز یعنی ہرا، چوتھا زرد یعنی پیلا، پانچواں گدیلا اور چھٹا مٹیلا یعنی مٹی کے کلر کا۔ سفید رنگ کی رطوبت حیض نہیں۔ مسئلہ 10 دن کے اندر رطوبت یعنی سفید رنگ کی رطوبت میں ذرا بھی میلا پن ہے تو وہ حیض ہے۔ 10 دن کے اندر مدت ہے نا، کم سے کم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 10 دن، تو 10 دن کے اندر رطوبت میں ذرا بھی میلا پن ہو گیا تو وہ حیض ہے۔ اور اگر 10 دن کے بعد 10 دن اور رات کے بعد بھی میلا پن باقی ہے تو عادت والی کے لیے جو دن عادت کے ہیں اتنے دن حیض کے ہیں، اور عادت کے بعد والے دن استحاضہ ہے۔ اور اگر کچھ عادت نہ ہو تو 10 دن رات تک حیض ہے اور باقی استحاضہ۔ مسئلہ جس عورت کو عمر بھر خون نہیں آیا یا آیا مگر 3 دن سے کم آیا تو عمر بھر وہ پاک ہے، پاک ہی رہی، اور اگر ایک بار صرف 3 دن رات خون آیا، 3 دن اور 3 رات خون آیا، پھر کبھی نہ آیا تو وہ فقط یعنی صرف 3 دن رات حیض کے ہیں، باقی ہمیشہ کے لیے پاک ہے۔ نفاس کے مسائل سماعت فرمائیں۔ مسئلہ نفاس یعنی وہ خون جو بچہ پیدا ہونے کے بعد آتا ہے، اس کی کمی کی جانب کوئی مدت مقرر نہیں۔ آدھے سے زیادہ بچہ نکلنے کے بعد ایک آن بھی خون آیا تو وہ نفاس ہے، اور زیادہ سے زیادہ نفاس کا زمانہ 40 دن رات ہے، جو پچھلے سبق میں یہ مختصر طور پر بتایا گیا تھا۔ اتنا ہی آگے تفصیل سے سماعت فرمائیں۔ مسئلہ نفاس کا شمار اس وقت سے ہوگا جبکہ آدھے سے زیادہ بچہ نکل آیا ہو، نکل جائے۔ کیا بولے؟ نفاس کا شمار اس وقت ہوگا جبکہ آدھے سے زیادہ بچہ نکل جائے، اور آدھے سے زیادہ بچہ نہ نکلے تو نفاس کا شمار نہیں ہوگا۔ مسئلہ حمل والی کو جو خون آیا وہ استحاضہ ہے۔ یوں ہی بچہ پیدا ہوتے وقت جو خون آیا اور ابھی بچہ آدھے سے زیادہ باہر نہیں نکلا تو وہ استحاضہ ہے۔ بول رہے ہیں نا اوپر کے مسئلہ میں نفاس کا شمار اس وقت سے ہوگا جبکہ آدھے سے زیادہ بچہ نکل آیا ہو۔ یہاں بھی بول رہے ہیں اس مسئلہ میں حمل والی کو جو خون آیا وہ استحاضہ ہے۔ یوں ہی بچہ پیدا ہوتے وقت جو خون آیا اور ابھی بچہ آدھے سے زیادہ باہر نہیں نکلا تو وہ استحاضہ ہے۔ آدھے سے زیادہ نکلنے کے بعد وہ نفاس ہوگا۔ تنبیہ: اس بیان میں جہاں بچہ ہونے کا لفظ آئے گا اس کا مطلب آدھے سے زیادہ بچہ باہر آ جانا ہے۔ مسئلہ کسی کو 40 دن سے زیادہ خون آیا تو اگر اس کو پہلے
پہلی بار بچہ پیدا ہوا ہے یا یہ یاد نہیں کہ اس سے پہلے بچہ پیدا ہونے میں کتنے دن خون آیا تھا، تو ان دونوں صورتوں میں 40 دن رات نفاس، باقی استحاضہ۔ اور جو پہلی عادت معلوم ہو، یعنی اور اگر پہلی عادت معلوم ہو تو عادت کے دنوں تک نفاس ہے، اور جتنا دن زیادہ آئے وہ استحاضہ ہے۔ جیسے عادت 30 دن کی تھی اور اس بار 35 دن آیا، عادت 30 دن کی تھی اور اس بار 35 دن آیا، تو 30 دن نفاس کے اور 15 دن استحاضہ کے۔ 45 دن آیا، عادت 30 دن کی تھی اور اس بار 45 دن آیا، تو 30 دن نفاس کے اور 15 دن استحاضہ کے ہیں۔ مسئلہ، بچہ پیدا ہونے سے پہلے جو خون آیا وہ نفاس ہے۔ بچہ پیدا ہونے سے پہلے جو خون آیا وہ نفاس ہے بلکہ استحاضہ ہے، نفاس نہیں بلکہ استحاضہ ہے۔ بچہ پیدا ہونے سے پہلے جو خون آیا وہ نفاس نہیں بلکہ استحاضہ ہے، اگرچہ بچہ آدھا باہر آ گیا ہو، یعنی پہلے آیا ہو، بچہ آدھا نکلنے سے پہلے آیا ہو تو استحاضہ ہے۔ مسئلہ، حمل ساقط ہونے سے پہلے، یعنی بچہ گرنے سے پہلے کچھ خون آیا کچھ بعد کو، حمل ساقط ہونے سے پہلے کچھ خون آیا اور کچھ بعد کو، یعنی کچھ خون پہلے آیا اور کچھ خون بعد میں آیا، تو پہلے والا استحاضہ ہے، بعد والا نفاس ہے۔ لیکن یہ اس وقت میں ہے، یعنی یہ اس وقت ہے جب کوئی عضو بن چکا ہو، یعنی بچے کا کوئی عضو بن چکا ہو، ورنہ پہلے والا اگر حیض ہو سکتا ہے تو حیض ہے، نہیں تو استحاضہ۔ مسئلہ، 40 دن کے اندر کبھی خون آیا کبھی نہیں، تو سب نفاس ہے، نفاس ہی ہے، سب نفاس ہی ہے۔ 40 دن کے اندر کبھی خون آیا کبھی نہیں تو سب نفاس ہی ہے، اگرچہ 15 دن کا فاصلہ ہو جائے۔ مسئلہ، نفاس کے رنگ کے بارے میں وہی احکام ہے جو حیض میں بیان، یعنی جو حیض کا رنگ ہے وہی نفاس کا بھی رنگ ہے۔ تو حضرات یہ مسئلہ ضروری ہے خاص کر عورتوں کے لیے، تو مجھے امید ہے کہ آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور سمجھ گئے ہوں گے۔ تو حضرات انشاءاللہ تعالی کل معذور کا بیان پڑھیں گے۔ تو آئیے حضرات اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہم سے جڑے رہنے کے لیے اس چینل تیغی مدرسہ کو سبسکرائب کریں۔